السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ 92 کا پارٹ 3 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس تھانے کے ایک سیلن زدہ دیواروں والے ایک اندھیرے کمرے میں کرسی پر بٹھایا ہوا تھا۔ اس کے گرد 2-3 مرد پولیس اہلکار اور ایک فیمیل پولیس اہلکار کھڑی تھی۔ ایک تفتیشی افسر کھڑا تھا۔ اس افسر کا چہرہ خط کے لیے ہوئے تھا۔ میڈیا اور لوگوں نے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ آریان خانزادہ اگر نڈر انڈر کور ایجنٹ تھا تو اسے کیسے ایک عورت مار سکتی ہے؟ مگر دوسری طرف مکمل خاموشی چھائی تھی۔ آریان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا رہا تھا۔ صرف رشنا خان پروٹیسٹ کر رہی تھی۔ آریان مر چکا ہے، اس بات کی مکمل تصدیق ہو چکی تھی۔ اب صرف زرمش کو سزا دینی تھی۔ سامنے کھڑا آفیسر بھی اس عورت کو سزائے موت دلوانا چاہتا تھا جس نے ایک آفیسر کی جان لی تھی۔ اسے اس عورت سے ذرا برابر ہمدردی نہ تھی۔ اسے سونے نہ دیا جائے۔ اس آفیسر نے زرمش پر تنفر بھری نگاہ ڈالی۔ رات سے ہی زرمش کو ایسے ہی بٹھا کر رکھا ہوا تھا۔ اس کی ذرا سی آنکھ چھپکتی تیز بلب کی روشنی اس کی آنکھوں پر ڈالی جاتی۔ پاس کھڑے اہلکار زرمش پر ٹارچ کی تیز روشنی ڈالتے وہ ہڑبڑا کر اٹھتی۔ آنکھیں درد سے چور ہونے لگی۔ ٹیبل پر زور زور سے ڈنڈے کی ضربیں لگائی جاتی تو زرمش چیخنے لگتی۔ اس پر رحم نہ کھایا جائے، آفیسرز کو مارے گی۔ آفیسرز کو؟ وہ جھکتے ہوئے زرمش کے سرد نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ وہ آفیسر نہیں تھا، وہ ڈاکٹر تھا۔ زرمش نے کپکپاتے لبوں سے جھوٹ بولا تھا۔ اگر آریان نہیں چاہتا تھا اس کی پہچان سب کے سامنے آئے تو وہ بھی کسی کو کچھ نہیں بتا سکتی تھی۔ اچھا وہ ڈاکٹر تھا، اتنا ٹرینڈ میں تھا جو اتنا واویلا ہو رہا تھا۔ آفیسر درستگی سے گھبرایا۔ مجھے نہیں پتا، میں نے اسے مار دیا، مجھے اس کے قتل میں پھانسی چڑھا دو، مجھے صرف سزا پانی ہے۔ وہ دکھتے گلے سے بولی تھی۔ کیا لگتا تھا وہ تمہارا جسے تم نے مارا؟ اپنے باپ بھائی کے ساتھ سویڈن کیا کرنے گئی تھی؟ وہ آفیسر جھکتے ہوئے گررایا تھا۔ کچھ نہیں، اگر کچھ لگتا تو میں کیا اسے مارتی؟ زرمش نے روتے ہوئے جواباً اسے چندھیاتی آنکھوں سے دیکھتے سوال کیا۔ وہ آفیسر جبڑے بھینچ کر رہ گیا تھا۔ یہ گتھی سلجھائے ہی نہیں سلجھ رہی تھی۔ رشنا خان آریان کو زرمش کا شوہر بتا رہی تھی۔ زرمش اس بات سے انکاری تھی۔ وہ اسے اپنا شوہر ماننے سے انکار کر چکی تھی۔ آریان کی شناخت رشنا خان بھی صحیح طرح ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ وہ گلبہار ہسپتال میں ایک ڈاکٹر تھا، اب میڈیا پر یہی بتا رہا تھا۔ پولیس آفیسرز بھی اب خاموش ہو گئے تھے۔ آریان انڈر کور ایجنٹ ہے، یہ بات اب کوئی زبان سے نہیں نکال رہا تھا، مگر معاملہ یکدم اتنا بگڑا تھا کہ زرمش پر کیس چلانا پڑا تھا۔ اگر اس حالات کا پتہ ہوتا تو بات کبھی میڈیا تک نہ پہنچتی۔ فون کال آنے پر وہ آفیسر زرمش کو گھورتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ کمرے میں آتے ہی اذلان سکندر کو دیکھتے اس نے آفیسرز نے لب بھینچے تھے۔ وہ خون میں لت پت رات سے یہاں بیٹھا تھا۔ آفتاب چتوئی اپنی کرسی پر بیٹھے اذلان کو گھورنے لگے۔ کون ہو تم؟ اس لڑکی کے عاشق کیا؟ اذلان سکندر نے سختی سے اپنی مٹھیاں بھینچی تھی۔ اگر اسے اپنی پہچان خفیہ رکھنے کو کہا گیا نہ ہوتا تو وہ سامنے بیٹھے آفیسر کے سارے دانت توڑ کر رکھ دیتا۔ اس لڑکی کو تم تفتیش کے دائرے میں نہیں لے سکتے۔ جب وہ اقرار کر چکی ہے اس نے قتل کیا ہے تو تم کس بات پر اس پر تشدد کر رہے ہو؟ اذلان سکندر نے آگے کو ہوتے پوچھا۔ یہی تو آفتاب نے غصے سے ڈنڈا ٹیبل پر مارا۔ میڈیا اور لوگوں نے جو ڈنڈا ہمیں دے رکھا ہے اس کا کیا کریں گے؟ اگر اس لڑکی نے اس وقت کسی آفیسر کو مارا ہوا تو میں آفتاب جتوئی قسم کھاتا ہوں وہ لڑکی اپنے ہونے پر پچھتائے گی۔ وہ صفاقی سے کہہ رہا تھا، تمہیں لگتا ہے وہ دھان پان سی لڑکی کسی آفیسر کو مار سکتی ہے؟ کیا آفیسرز اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ وہ لڑکی کے ہاتھوں مر جائیں؟ اذلان سکندر نے آئیبرو چکائے۔ اس لڑکی میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ کسی کو مار سکے، مگر عشق میں تو اتنی طاقت ہے کہ ہم جیسے آفیسرز بھی ہنستے ہنستے مر جائیں۔ کافی خوبصورت ہے وہ۔ بکواس بند کرو اپنی، ورنہ تمہاری وردی اتار کر پھینک دوں گا۔ اذلان سکندر اپنے آپے سے باہر ہوا۔ اور تم جیسا افسر نہیں تھا۔ اذلان سکندر نے گہرے سانس لیتے کہا نا کتنا اذیت ناک تھا، دل میں چرکے لگ جاتے تھے۔ آن دا ڈیوٹی آفیسر کو دھمکی دیتے ہو؟ آفتاب جتوئی نے ڈنڈا اذلان سکندر کو مارا، جسے اذلان سکندر ہاتھ میں پکڑے دور اچھال چکا تھا۔ آفتاب کا چہرہ برہمی سے سرخ ہوا تھا۔ اس نے ٹیبل پر پڑا فون بجنے لگا تھا۔ فون اٹھاؤ، اذلان سکندر نے سکون سے کہتے کرسی سے ٹیک لگائی۔ آفتاب نے اذلان کو گھورتے فون اٹھایا۔ جی سر جیسے آپ کہیں، وہ بمشکل کہہ رہا تھا۔ خونخوار نظریں اذلان سکندر پر جمی تھی۔ نکل گئی غبارے سے ہوا۔
ازلان سکندر ہنسا تھا۔ آفتاب جتوئی نے ازلان سکندر کو گھورتے کرسی سے ٹیک لگاتے اپنے اہلکار کو آواز دی۔ اہلکار تابعداری سے ان کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ اس لڑکی کے پاس صرف فیمیل سیکیورٹی ہوگی، کوئی مرد اہلکار نظر نہ آئے۔ آفتاب جتوئی نے سانس خارج کرتے کہا، اہلکار سر ہلاتے چلا گیا تھا، میں جاؤں اس سے ملنے؟ ازلان سکندر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آفتاب جتائی فقط سر ہلاتا رہ گیا تھا۔ ویسے تمہیں جس ڈی ایس پی کی کال آئی تھی وہ میرے پاپا کے انڈر کام کرتا ہے۔ ازلان سکندر تھوڑا سا جھکا اور وہ آنکھ مارتے لاک اپ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ درد ہی درد، وہ چیخ رہا تھا۔ وہ بے یقین تھا اتنا خون نہیں بہا تھا جتنا اسے درد مار رہا تھا۔ بوجھل اس طرح آنکھیں مونتے ہمیشہ کی طرح وہ پلکوں پر اتر آئی تھی۔ وہ مر گیا تھا، وہ سچ میں مر گیا تھا۔ زرمش ٹیبل پر سر رکھ کے روتے جا رہی تھی۔ آنسوؤں کا سیلاب اب کبھی اتنا تھمنے والا تھا؟ یہ ماتم اب تاعمر جاری رہنا تھا۔ کوئی اس سے پوچھتا اس کے دل پر کیا گزر رہی تھی؟ کاش وہ یہ دل نوچ کر پھینک دیتی، ساری عداوتیں اس کی تو تھی۔ یہی تو ہمیشہ اس سے دغا کر جاتا تھا۔ وہ خود سے زیادہ کسی دوسرے کو چاہنے لگ جاتی تھی۔ تم باہر جاؤ، ازلان سکندر کے تحکم بھرے لہجے پر فیمیل اہلکار وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کی پرسنالٹی ہی کافی تھی، ہر انسان اس کے زیر اثر آ جاتا تھا۔ ازلان سکندر نے اس سیلن زدہ کمرے کے دروازے کو اندر سے لاک کیا۔ سارے کمرے میں گھوپ اندھیرا چھا گیا تھا، صرف چھت پر لٹکتا تیز روشنی والا بلب لٹک رہا تھا جس کی روشنی زرمش کی آنکھوں پر پڑ رہی تھی۔ زرمش سر اٹھائے ازلان کو چندیائی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ دل میں تو درد ٹھیک تھا مگر آنکھوں میں بھی اب درد ہو رہا تھا۔ شاید یہ آنکھیں اس کے سوا کسی کو دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اپنے پین کی جیب میں ہاتھ ڈالے در و دیوار کا جائزہ لے رہا تھا۔ لمحوں میں وہ کمرے کا جائزہ لے چکا تھا، کمرے میں کوئی مشکوک چیز نہ تھی۔ اب وہ زرمش کے سامنے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا تھا، جھکتے ہوئے ٹیبل کے نیچے ہاتھ مارتے وہ چیک کر رہا تھا۔ ہر طرف سے تسلی کرتے اس نے زرمش پر نگاہیں گاڑی۔ زرمش کرسی سے ٹیک لگائے اسے سوجی سرخ آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ ازلان کو دیکھنے میں اسے دقت ہو رہی تھی، آنکھوں میں تیز روشنی چبھ رہی تھی۔ تکلیف دے رہی ہے یہ روشنی؟ ازلان نے آگے کو ہوتے پوچھا۔ زرمش نے اس بات میں سر ہلایا۔ ازلان نے مسکراتے ہوئے وہ بلب کی تار کو پکڑتے ہوئے اس کی روشنی زرمش کی آنکھوں میں ڈالی۔ زرمش اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ جو تمہاری تکلیف پر مرتا تھا اسے تم نے مار دیا، اب تم پر کوئی رحم نہیں کھائے گا۔ ازلان سکندر نے زرمش کی آنکھوں سے اس کا بازو سختی سے ہٹایا۔ وہ زندہ ہوتا تو تمہاری جان لے لیتا، جس طرح تم مجھے چھو رہے ہو، سسکاری لبوں سے نکلی تھی۔ تم معصوم لگتی ہو مگر ہو نہیں۔ وہ چیئر سے ٹیک لگا گیا تھا، وہ واقعی میں سے معصوم لگی تھی، تبھی تو وہ انڈر کور ایجنٹ مات کھا گیا تھا۔ ازلان سکندر اسے گھور رہا تھا۔ درد ہی درد، زرمش کا وجود چیر گیا تھا۔ وہ چہرے پر ہاتھ رکھے بلک بلک کر رو دی تھی۔ وہ شدت سے یاد آیا تھا، یہ لفظ تو اس کے تھے۔ وہ ہر بات میں یاد آتا تھا، سامنے بیٹھا مرد یہ نہ بھی کہتا وہ پھر بھی یاد آتا۔ زرمش کے رونے پر ازلان سکندر نے جبڑے بھینچ لیے تھے، اسے سامنے بیٹھی عورت پر ذرا ترس نہیں آیا تھا۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو تمہاری بھی جان لے لیتا۔ کیا بے وقوفی کی ہے تم نے؟ مرنے کے بعد تو اسے بخش دیتی۔ اتنے مردوں کے درمیان ہو تم، کس طرح کی باتیں تم پر ہو رہی ہیں؟ تمہارے کردار پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، کچھ سمجھ آ رہا ہے تمہیں؟ تم نے کیا کیا ہے؟ وہ ضبط سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے سزا پانی تھی، وہ رندے ہوئے لہجے میں بولی۔ تم سر سے پیر تک ایک سزا ہو مس زرمش خان، اس کے بغیر تنہا رہ کر سزا پا لیتے، اپنی کردار کشی کرنا ضروری تھی۔ وہ سلگ اٹھا تھا۔ یہ دنیا تو ہے ہی ظالم، کہنے دو اس دنیا کو جو کہتی ہے، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ جس کی باتوں سے فرق پڑتا تھا وہ چلا گیا۔ وہ تڑپتے ہوئے بولی تھی، کیوں ڈرامہ کر رہی ہو؟ کیا ثابت کرنا چاہتی ہو تمہیں اس سے عشق تھا؟ 5 گولیاں اس کے وجود میں اتارتے ہوئے تمہیں اس پر رحم نہیں آیا؟ وہ تنفر زدہ لہجے میں سوال کر رہا تھا۔ 5 گولیاں؟ زرمش کے لب پھڑپھڑائے۔ ہاں 5 گولیاں تم نے ماری، اتنی بے دردی سے کون مارتا ہے؟ مارنا ہی تھا، 1 گولی مار لیتی، اس 1 گولی سے ہی مر جاتا۔ وہ اتنا درد کیوں دیا اسے؟ نہیں میں نے اسے 2 گولیاں ماری تھی، ایک بازو پر ایک دل پر۔ یہ اعتراف بھی دردناک تھا، وہ تڑپ کر رہ گئی تھی۔ 2 نہیں اسے 5 گولیاں لگی تھی، 3 اس کی کمر پر ماری گئی تھی۔ تم نے پہلے اس کی کمر اور بازو پر گولیاں ماری، پھر اس کے دل کے مقام پر گولی دی۔ زرمش ازلان کے الزام پر مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ میں نے اسے 2 گولیاں ماری تھی، میرا یقین کرو۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ آہ، یہ اعتراف سچ میں دردناک تھا، دل ہی مفلوج ہونے لگتا تھا۔ مس زرمش خان، اس کے دل کو داغنے سے پہلے ہی اس کی کمر کو گولیوں سے داغ دیا گیا تھا۔ آخری گولی دل پر جو چلی وہ بے یقینی اور دھڑکنیں رکنے پر مر گیا تھا۔
اذلان سکندر دھواں دھواں چہرے کے ساتھ بول رہا تھا۔ سویڈن کا وہ دل دہلانے والا منظر یاد کرتے اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ میں نے اسے صرف 2 گولیاں ماری تھی۔ میرا یقین کرو۔ وہ اذلان سکندر کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھ گئی تھی۔ اذلان سکندر کے گھورنے پر اس نے سٹپٹاتے ہوئے اپنا ہاتھ ہٹایا تھا۔ میرے دوست کی بیوہ نہ ہوتی تمہیں میں جہنم واصل کر دیتا، وہ چپتے لہجے میں غڑرایا تھا۔ میرا یقین کرو، خدا کے لیے میں نے اسے اتنی بے دردی سے نہیں مارا، وہ ٹوٹے پھوٹے لہجے میں بھی اسے یقین دلانے لگی۔ دل پر گولی چلا دی اور کہتی ہو بے دردی سے نہیں مارا؟ زرمش کا دل شل ہو گیا تھا، وہ ساکت ہو گئی۔ ٹھیک ہے تو کہہ رہا تھا وہ، دل پر گولی چلا دی، اس سے بڑی بے رحمی کیا ہو سکتی ہے؟ اگر اسے 3 گولیاں اضافی لگی بھی تھیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ درد سے تڑپا تھا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ دھڑکنیں تو دل پر گولی چلنے سے رکی تھی۔ وہ کرسی سے ٹیک لگایا اپنی شال سر پر اوڑھنے لگی۔ بڑی جلدی خیال آ گیا، اذلان سکندر نے طنزیہ انداز میں لب سکوڑے۔ کمرے میں گمبھیر خاموشی چھائی تھی۔ اذلان سکندر بغور اسے دیکھ رہا تھا، صرف سوجی آنکھیں وجود بمشکل کھول رہی تھی۔ شال سے نظر آتے بکھرے الچھے بال، ناک، گال بری طرح سے سرخ، ایک گال پر تھپڑ کا نشان تھا، تازہ تازہ انگلیوں کا نشان، سب تھا۔ یہ تھپڑ کس نے مارا؟ اذلان سکندر کو آگ لگ گئی تھی۔ بہت کوشش کی اس کے دیے ہوئے نشان کو کوئی نہ چھوئے، مگر میں اس کی دی ہوئی کسی چیز کی حفاظت نہ کر سکی۔ وہ کرب زدہ لہجے میں سسکی تھی۔ کس نے مارا؟ اذلان سکندر نے مٹھیاں بھیجتے پوچھا۔ پتہ نہیں کون تھا۔ وہ بلب کی چندھیاتی روشنی پر آنکھیں موند گئی، مگر روشنی اتنی تیز تھی کہ اسے بند آنکھوں میں بھی درد ہوا تھا۔ اذلان سکندر نے گردن اٹھائے بلب کو دیکھا، دوسرے لمحے ایک ضرب سے وہ بلب چکنا چور ہوا۔ کچھ کرچیاں اذلان سکندر کے گال میں کھپ گئی تھی۔ اب کمرے میں ذرا بھی روشنی نہ تھی۔ تم عدالت میں یہی بیان دو گی کہ تم نے ڈاکٹر آریان کو مار دیا کیونکہ وہ تمہیں ٹارچر کرتا تھا۔ وہ نفسیاتی مریض تھا۔ بھاری سرگوشی کمرے میں گونجی تھی۔ وہ ایسا نہیں تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی تڑپی۔ جو کہا ہے وہ کرو، ورنہ حاکم خان اور حیدر خان کو میں اٹھوا لوں گا، وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولتے چلایا تھا۔ زرمش تھکان سے ٹیبل پر سر رکھ گئی تھی، اس کا دماغ نیند سے ڈوبتا جا رہا تھا۔ کچھ کرچیاں اس کے بازو میں کھپ گئیں۔ اسے درد نہیں ہوا تھا، اسے اب درد نہیں ہوتا تھا۔ مکمل نیند میں جانے سے پہلے اس نے کچھ آوازیں سنی تھی، کوئی کسی کو بے دردی سے مار رہا تھا۔ آئندہ اس پر ہاتھ اٹھایا میں تمہاری جان لے لوں گا۔ اب کسی کا سر لوہے کی سلاخ پر مارا گیا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے وہ اضطرابی انداز میں اپنی ٹانگ جھلا رہا تھا، سیاہ پینٹ پر سکائی بلو شرٹ پہنے ہوئے، بال پیشانی پر بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے۔ وہ اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے ناشتہ سجا تھا، مگر ایک لقمہ اس نے نہیں لیا تھا۔ زاویار خانزادہ اسی لمحے ڈائننگ روم میں داخل ہوا۔ وہ زرق خانزادہ کو دیکھتے ہی اندر آ گیا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ زرق خانزادہ اب اپنے ناخن چبا رہا تھا، اضطرار ہی اضطرار اس کے چہرے پر تھا۔ سالے کتے کمینے، تیری تو میں فون کان سے لگائے۔ وہ اب کسی کو گالیاں دے رہا تھا۔ میرے بارے میں غلط خبریں دے گا، میری بیوی کے بارے میں، تیرے چینل کو منٹوں میں ختم کر دوں گا۔ وہ ہر لحاظ سے بلائے طاق رکھے ہوئے تھا۔ زاویار کے سامنے ہی وہ گندی گندی گالیاں دے رہا تھا۔ فون بند کرتے ہی زرق خانزادہ نے ٹیبل پر پڑا گلاس اٹھا کر سامنے دیوار پر دے مارا۔ کتنا مضحکہ خیز ہے کہ یہ قد اور شانے پہاڑ جیسے ہوں، مگر دماغ چھوٹے بچوں سے بھی کمزور ہو۔ زاویار خانزادہ کی بات پر زرق کا غصہ آسمان کو چھونے لگا تھا۔ اس نے ایک اور گلاس اٹھا کر زمین پر دے مارا تھا۔ زاویار خانزادہ کا کہکہ گونجا تھا۔ اصل غضب تو تب آتا ہے جب جسم سے ہیبت اور جا دکھانے والا مرد عملی میدان میں بزدل ثابت ہو۔ زاویار کا وار اس بار بھی گہرا تھا۔ زرق خانزادہ نے کرسی سے اٹھتے اسے لات ماری۔ غصہ ضبط نہ ہو تو اس نے وہ کرسی اٹھا کر زمین پر ماری تھی۔ زاویار اپنے منہ پر ہاتھ پھیرے اسے دیکھ رہا تھا۔ تکلیف سی تکلیف تھی جو زاویار کو محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی حالت پر زاویار کا بس نہ چلتا ہے، اسے تکلیف دینے والوں کو زمین میں گاڑ دے۔ تم مرد ہو۔ زرق خانزادہ نے ٹیبل پر ہاتھ رکھتے جھکتے ہوئے زاویار کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں تمہارا بھائی ہوں۔ اب والا وار بھی بڑا کاری تھا۔ زرق خانزادہ نے ٹیبل کے کارنر کو مضبوطی سے جکڑے وہ سٹل تھوڑا جھکے ہوئے زاویار پر اپنی سرخ آنکھیں گاڑے ہوئے تھا۔ 6 فٹ قد چوڑا اور ورزشی سینہ، سرخ و سفید رنگت، اتنی وجاہت ہونے کے باوجود وہ کسی بچے کی مانند کانپ رہا تھا۔ خود کو مضبوط دکھانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ زاویار خانزادہ سے دیکھتے لب بھینچے ہوئے تھا۔ وہ ایسا کرتے صرف زاویار کو ہی تکلیف دے رہا تھا۔ بھائی نہیں ہو تم، دشمن ہو میرے۔ تم یار نہیں ہو، تم میرے دشمن ہو۔ تم زرق خانزادہ کے بدترین دشمن ہو۔ زرق گررا رہا تھا۔ زاویار ہنستے ہوئے کرسی کے پشت پر سر رکھ گیا تھا۔ درد پی لیا گیا تھا۔ تم نے میری بیوی پر الزام لگایا، اسے کٹہرے میں کھڑا کیا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، وہ چیختے ہوئے ٹیبل پر مکے مار رہا تھا۔ زاویار مسلسل ہنس رہا تھا۔ درد کو پینے کی بیسٹ تھراپی۔ مان لو تمہارا ٹریگر تمہاری بیوی کے ہاتھوں میں ہے۔
زاویار خانزادہ نے اس کی طرف گلاس اچھالا۔ وہ ڈیفینس کر سکتا تھا کہ نہیں؟ زاویار دیکھنا چاہتا تھا اس کے بھائی کو آخر کتنا برباد کیا گیا تھا، وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا۔ زرک نے گلاس کیچ کرتے زاویار کو دے مارا۔ زاویار خانزادہ نے جھکتے ہوئے خود کو بچا لیا۔ زرک گہرے سانس لیتے زاویار کو دیکھ رہا تھا۔ جانتے ہو مجھے یہ گلاس لگ جاتا تو کیا ہوتا؟ زاویار نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیا ہوتا؟ وہی ہوتا جو تم نے کل میرے ساتھ کیا۔ خون بہتا جیسے میرا بہا ہو سکتا ہے، تمہارا خون نہ بہتا، تمہارے اندر خون ہے ہی نہیں۔ زرک ٹیبل پر ہاتھ مارتے گرایا تھا۔ ہے خون، مگر تمہارے جیسا نہیں، نرا پانی۔ زاویار خانزادہ نے گلاس اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ جس حویلی میں کھڑے ہو وہ میری ہے، سمجھے تم؟ زاویار نے کھڑے ہوتے زرک کو اس کے کالر سے دبوچا تھا۔ وہ اسے خود پر اعتماد کرنا سکھانا چاہتا تھا۔ وہ لڑے اپنے اندر کے فرسٹریشن نکالے، وہ خود کو پہچاننے۔ وہ کیا تھا؟ اسے کیا بنا دیا گیا تھا؟ میرے دادا اور تمہارے دادا ایک ہیں، پھر یہ حویلی تمہاری کیسی ہوئی؟ زرک خانزادہ نے پوری قوت لگایا۔ اس کے ہاتھ جھٹکے تھے۔ تمہارے دادا نے یہ حویلی خود میرے نام کی تھی، 1 ٹکا نہیں تھا تمہارا کسی بھی جائیداد میں، مگر میں نے تمہارے نام پھر بھی بہت کچھ کیا۔ تم نے کیا کیا؟ ہماری ساری جائیداد اس ارشمان کو دے آئے۔ جاؤ پہلے جا کر اپنی بیوی سے اپنی جائیداد واپس لو، پھر مجھ سے بات کرنا۔ زاویار خانزادہ کے ٹھنڈے لہجے پر زرک کو آگ لگی تھی۔ میں تھوک کر چاٹتا نہیں۔ زرک خانزادہ دہاڑا تھا۔ بیوی ہے وہ میری، میرا سب کچھ اس پر قربان، میری جان بھی میری بیوی پر واری۔ زرک کے الفاظ سنتے زنیشا کے قدم دروازے میں مجمد ہوئے تھے۔ وہ پیچھے کو ہوتے باہر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا گئے تھے۔ دل میں درد کے طوفان اٹھے تھے۔ بیوی شے ہی ایسی ہے سچ میں، اس پر خود واری ہونے کو دل چاہتا ہے، مگر بیوی بھی ہونی چاہیے۔ جس بیوی کے لیے جان وارنا چاہتے ہو وہ اس قابل نہیں۔ ہاں، شنائل جیسی اگر تمہاری بیوی ہوتی تو پھر یہ دیوانگی جچتی تھی۔ زاویار کے لفظوں پر زنیشا کو گھٹن سی ہوئی تھی۔ وہ بری طرح بے چین ہوئی، جسم کانپنے لگا۔ وہ اپنے لمبے ناخنوں سے اپنا سینہ نوچنے لگی۔ زرک خانزادہ کا جواب سننے کے لیے اس کا رواں سماعت بنا۔ شنائل اور جیسی ہزاروں لڑکیوں پر لعنت بھیجتا ہوں، میرے لیے میری عورت، میری زندگی صرف زنیشا ہے۔ شنائل کو یوں چٹکیوں میں استعمال کروں گا، چٹکیاں بجاتے کہہ رہا تھا۔ اچھا، کیا کرو گے؟ افیئر چلاؤ گے شنائل کے ساتھ؟ زاویار نے پرسکون ہوتے پوچھا۔ چلانا پڑا تو چلاؤں گا، اپنے بابا کو ہر حال میں جیل سے نکلواؤں گا۔ زنیشا کے دل کو دھکا سا لگا تھا۔ اس نے مزید بے رحمی سے اپنا سینہ نوچا۔ ایسا ہی کرنا چاہیے تمہیں، زاویار نے جھکتے ہوئے کہا۔ تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں، آئندہ مجھے بیوی کے نام پر لیکچر مت دینا۔ تم میرے بھائی نہیں ہو، سمجھے تم؟ وہ زاویار پر متناسب بھری نگاہ ڈالتا ڈائننگ روم سے نکل گیا تھا۔ زنیشا ڈائننگ روم میں داخل ہوئی تھی۔ ڈائننگ روم کی حالت دیکھتے وہ حیران ہوئی تھی۔ ہر طرف کانچ بکھرا تھا۔ وہ زاویار پر اپنی سرخ آنکھیں گاڑ گئی تھی۔ جرجی میرا شوہر بہت معصوم ہے، میں اس لحاظ میں بھی بہت ہے۔ اگر میں اس کی جگہ ہوتی تو کہتی تمہیں کیا پتا مرد کیا ہوتا ہے، ایک شوہر ہونا کیا ہوتا ہے۔ عائش کے ساتھ جو سلوک کرتے ہو وہ پوری حویلی جانتی ہے۔ بیوی اگر مجھ جیسی نہیں ہونی چاہیے تو شوہر آپ جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ٹیبل کے پار کھڑی ہوتے مسکراتے ہوئے بولے۔ زاویار خانزادہ کا سرخ چہرہ اسے مزہ دے گیا تھا۔ عائش کا نام اپنی زبان سے مت لینا۔ زاویار ٹیبل پر ہاتھ رکھتے آگے کو ہوا۔ پل میں آگ لگی تھی، کیا کرو گے ورنہ؟ زنیشا اپنے سینے پر ہاتھ باندھ گئی تھی۔ زرک کے خون میں سیڈیٹیو کے آثار ملے ہیں جو اسے مسلسل نیند کی طرف دھکیلتے ہیں۔ ہیلوجینس نے اس کے دماغ کو وہم و فریب میں مبتلا کر رکھا ہے، اور سب سے خطرناک ٹرنکولائزرز کے زیادہ مقدار تھی جو اس کے ضبط کو توڑ کر اسے بے قابو کر رہا ہے۔ وہ جھکتے ہوئے زنیشا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہا تھا۔ زنیشا کی رنگت لٹھے کی مانند سفید ہو چکی تھی۔ وہ خود پر قابو پاتے ٹیبل کے کارنر مضبوطی سے جکڑ گئی تھی۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ زنیشا نے ضبط سے پوچھا۔ میرے بھائی کی زندگی سے نکل جاؤ ورنہ ذلیل و رسوا کر دوں گا، وہ اسے دھمکاتے ہوئے بولا۔ یہ میں کروں گی، تم نہیں۔ وہ کانپتے لبوں سے فقط اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ زاویار خانزادہ تیزی سے زنیشا کے مقابل پر آتے اس کی گردن جکڑ گیا تھا۔ زنیشا نے ٹیبل پر پڑا شیشے کا گلاس اٹھایا، اس سے پہلے وہ زاویار کے سر پر مارتی۔ وہ بے دردی سے اس کی کلائی مروڑ گیا تھا۔ گلاس چھوٹ کر زنیشا کے ہاتھ سے زمین پر گرا تھا۔ وہ کراہ اٹھی تھی، چیخ حلق میں دبی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کسی کو کچھ بھی پتا چلے۔ اس وقت اسے اپنی پوزیشن کمزور لگی تھی۔ زاویار کے پاس زرک کے خون کی رپورٹ تھی۔ زاویار زنیشا کو گردن سے جکڑے دیوار کے ساتھ لگاتے اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میرے بھائی سے کیا چاہتی ہو؟ وہ اس کی گردن بے رحمی سے دبا رہا تھا۔ شوہر ہے وہ میرا، تمہارا کچھ نہیں لگتا۔ وہ خود کو چھڑواتے وہ مشکل بولی تھی۔ شوہر ہے وہ تمہارا، اس لیے اسے اتنے خطرناک ڈرگز دے رہی ہو؟ وہ غصے سے پاگل ہوتا چیخا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو؟
مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ زنیشا اپنی پوری قوت لگاتے بری طرح چٹپٹائی تھی۔ گلرانا کو ڈائننگ روم میں آتے دیکھتے وہ پیچھے ہوا تھا۔ زنیشا شاہ گلے پر ہاتھ رکھتے گھٹنوں کے بل گرے بری طرح کھانسنے لگی تھی۔ زنیشا کو استمی کا اٹیک آیا تھا۔ گلرانا ڈائننگ روم میں داخل ہوتے تحیر کا شکار ہوئی تھی۔ تم جاؤ یہاں سے۔ زاویار کے حکم پر وہ تیزی سے ڈائننگ روم سے نکل گئی۔ زنیشا اپنی اکھڑتی سانسوں کو سنبھالتی اٹھی تھی۔ وہ تیزی سے ڈائننگ روم سے نکلی۔ زاویار خانزادہ اس کے پیچھے بڑھتے اسے کلائی سے دبوچے سیڑھیوں کی جانب بڑھنے لگا۔ اس وقت زنان خانے کے لاؤنج میں سناٹے اترے ہوئے تھے۔ زنیشا زاویار کے ساتھ گھسٹتی جا رہی تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنی شال سینے سے جکڑے ہوئے تھی۔ استما کا اٹیک اس کا چہرہ سرخ کر گیا تھا۔ سانسیں آ ہی نہیں رہی تھیں۔ وہ گرتی پڑتی سیڑھیوں پر چڑھ رہی تھی۔ اس حویلی میں سب سے بڑا سفاک بے رحم انسان زاویار خانزادہ تھا۔ اسے آج سمجھ آیا تھا لوگ اسے ظالم و سفاک کیوں کہتے تھے۔ وہ لحاظ کرنا نہیں جانتا تھا۔ اگر تمہارا بھائی تمہیں میرے ساتھ یہ سلوک کرتا دیکھ لے، جانتے ہو کیا ہوگا؟ اس نے اکھڑتی سانسوں سے گرتے پڑتے پوچھا۔ زاویار کے قدم لہجہ پڑ کو رکے تھے۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ بے دردی سے اس کی کلائی کھینچتے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ کمرے میں داخل ہوتے زاویار خانزادہ نے پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ بند کیا۔ زنیشا کارپیٹ پر اونتے منہ جا گری تھی۔ وہ برق رفتاری سے اٹھتے بیٹھ کے دراز کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے ہی زاویار دروازہ کھولتا انہیلر اپنی مٹھی میں دبا کیا۔ میرا انہیلر دو۔ وہ اپنی گردن پر ہاتھ رکھتے گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ گڑگڑاؤ میرے آگے، پیر پڑو میرے۔ زاویار خانزادہ دیوار سے ٹیک لگا گیا تھا۔ انہیلر اس کی مٹھی میں سختی سے دبا تھا۔ کبھی نہیں، ان سانسوں نے ہمیشہ میرے ساتھ ایسا کیا۔ یہ میری نہیں بنے۔ یہ ہمیشہ مجھے دھوکہ دیتی ہیں۔ میں کمزور نہیں ہوں۔ زنیشا کمزور نہیں ہو سکتی۔ وہ کبھی تمہارے آگے جھکے گی نہیں۔ وہ توڑ توڑ کر الفاظ ادا کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بال بکھرے تھے۔ سیاہ شال اس کے شانوں پر تھی۔ پھر تو تم آج پکارو گی۔ آج تمہاری سانس سچ میں تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گی۔ زاویار نے بے رحمی سے انہیلر ہوا میں اچھالتے مٹھی میں قید کیا۔ زنیشا بے بسی سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ میرے بھائی سے کیا چاہتی ہو؟ کیوں میرے بھائی کو پاگل کرنا چاہتی ہو؟ وہ تیر سے گرایا تھا۔ میں تو تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گی۔ زنیشا ڈریسنگ روم کی طرف تیزی سے بڑھی۔ سانسیں کہیں بھی دغا کر جاتی تھیں، اس لیے ہر جگہ وہ مصنوعی سانسیں رکھتی تھی۔ زاویار خانزادہ آگے بڑھتے ڈریسنگ روم کا دروازہ بند کرتے اسے ٹیک لگا گیا تھا۔ زنیشا بے بسی سے اپنی گردن کو جکڑے کارپیٹ پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی تھی۔ زاویار خانزادہ اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھا۔ زنیشا کی حالت بری تھی، بہت بری۔ وہ سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ قطرہ قطرہ سانس جا رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے مجھے تم پر رحم آئے گا؟ کبھی نہیں زنیشا شاہ، کبھی نہیں۔ تم عورت ہونے کے نام پر دھبا ہو، میرے بھائی کی زندگی کے ساتھ کھیل رہی ہو۔ تمہیں لگتا ہے میں اپنے بھائی کے ساتھ تمہیں مزید کھیلنے دوں گا؟ اس کی جان بچانے کے لیے مجھے تمہاری جان لینی پڑے گی۔ کیا ہوگا؟ سب کو یہی لگے گا تمہاری جان استمی کے اٹیک سے چلی گئی۔ پھر میں اپنے بھائی کا نکاح شنائل سے کروا دوں گا۔ بہت محبت دے گی وہ میرے بھائی کو۔ زنیشا شاہ کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ وہ اپنے ناخن کارپیٹ میں گاڑے زاویار کو دیکھنے لگی۔ یہاں وہ اسے سچ میں مات دے جاتا تھا۔ یہی تو اس کی کمزوری تھی، اتنا جنون، اتنا عشق۔ اف، تمہارے اس عشق جنون پر تو ہر مرد پاگل ہو جائے۔ زاویار اس کی حالت دیکھتے ہنسنے لگا۔ پھر کیا وجہ ہے تم میرے بھائی کو اتنی تکلیف دے رہی ہو؟ وہ زنیشا کو بازو سے سختی سے جکڑ گیا تھا۔ تم کبھی نہیں جان پاؤ گے۔ زنیشا نے چھٹپٹاتے ہوئے زاویار کی قمیض کی جیب سے نظر آتی اس کی پسٹل نکالتے اس کا دستہ زاویار کے سر پر دے مارا تھا۔ زاویار کا سر گھوم کر رہ گیا تھا۔ وہ کراہا تھا مگر زنیشا کے بازو اس کی گرفت پر ہنوز سختی تھی۔ وہ اس کی کلائی جکڑے مروڑتا چلا گیا تھا۔ زنیشا درد سے تڑپنے لگی۔ پسٹل اس نے اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑی تھی۔ وہ پسٹل کے ٹریگر پر انگلی رکھتے زاویار کے سینے پر رکھ گئی تھی۔ سانسوں نے اسی پل دغا کھایا تھا۔ وہ پیچھے کو ہوتے لڑکھڑائی تھی۔ پسٹل ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گری تھی۔ زاویار خانزادہ اس کی اتنی دیدہ دلیری پر حیران تھا۔ ایسی عورت پہلی بار دیکھی تھی۔ زاویار خانزادہ نے کھڑے ہوتے سے دیکھا۔ وہ کارپیٹ پر لیٹی بن آف مچھلی کی طرح سانسوں کے لیے تڑپ رہی تھی۔ کارپیٹ پر گری زنیشا کے لب کپکپا رہے تھے۔ سانس کے لیے تڑپنا، دل بس ایک ہی آیت دہراتے جا رہا تھا۔ آنکھوں میں نمی اور لبوں پر تھر تھراہٹ کے ساتھ وہ آیت دہراتی جا رہی تھی۔ زاویار خانزادہ نے لب کھینچتے انہیلر اس کی طرف اچھالا۔ زنیشا اسی لمحے انہیلر جکڑے اپنے لبوں سے لگا گئی۔ زاویار خانزادہ سرد خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زنیشا اپنی سانسیں بحال کرتے کھڑی ہوئی، بے دم سے ہوتے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا گئی۔ پھر سے گردن اکڑا گئی تھی۔ ترس آ رہا ہے تم جیسی عورت پر زنیشا شاہ۔ وہ سامنے کھڑا افسوس سے سر ہلا رہا تھا۔ میں بے رحم ہوں، میں سفاک ہوں، مرد ہوں، مجھ پر سفاکی جچتی ہے۔ میرے پاس میری سفاکی کی وجوہات ہوتی ہیں، ظلم کی کوئی وجہ نہیں ہوتی۔
زاویار خانزادہ وہ پھکاری تھی، پھر میرے بھائی کے ساتھ ظلم کیوں؟ زنیشا کا چہرہ سفید پڑنے لگا، اس کے ہاتھ لرزنے لگے تھے، اسے اب جیسے پینک اٹیک آیا تھا۔ اس کے ساتھ ظلم کیوں؟ اس بات کا جواب تو اس کے پاس بھی نہیں تھا، نہ کبھی ہو سکتا تھا۔ بہت غلط کر رہی ہو تم، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میرے بھائی کو کچھ بھی ہوا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ آج کے بعد تم نے اسے ڈرگز دی، میں ان پہاڑوں میں تمہیں دفنا دوں گا۔ وہ اس کے گرد ایک ہاتھ رکھ کے زخمی شیر کی مانند دہاڑ رہا تھا۔ چلے جاؤ یہاں سے، اگر زرک نے تمہیں یہاں دیکھ لیا تو میرا اتنا ہی کہنا کافی ہوگا کہ تم مجھ پر گندی نظر رکھی ہے، پھر ان پہاڑوں میں دو دو قبریں بنیں گی، ایک تمہاری اور دوسری زرک کی۔ وہ لڑکھڑاتی زبان سے اسے دھمکا رہی تھی، مگر گردن تنفر سے اٹھی تھی۔ اس کے انداز ایسے تھے کہ جہاں صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ایسا کر سکتی تھی۔ زاویار خانزادہ کرن کھا کر پیچھے ہوا تھا۔ زاویار کا سفید چہرہ ہوا، اسے اس عورت سے خوف آیا تھا، اسے اس عورت کے شر سے خوف آیا تھا۔ میرے کمرے میں تمہارا ہونا تمہیں غلط ثابت کرے گا، مجھے نہیں۔ پھر ثابت کرتے رہنا زرک کو، میں نے ڈرگز دیے، وہ زہر آلود لہجے میں پھکار رہی تھی۔ زاویار خانزادہ الٹے قدم واپس لینے لگا، تم گھن کھانے کے قابل ہو۔ زاویار خانزادہ کے لہجے میں نفرت ہی نفرت تھی۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے، تم سب گھن کھانے کے قابل ہو، تم لوگوں کی لاشوں پر تو گدھ بھی کہہ کر دے، اتنے ہی سڑی ہوئی تمہاری روحیں ہیں۔ وہ ہنسیانی چیخی تھی، کیا کیا ہے ہم نے؟ وہ واقعی میں سامنے کھڑی لڑکی کی اتنی نفرت کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ قتل میرے بچپن کا، میرے نام کا، میری پہچان کا، میرے اپنوں کا، میری روح کا، وہ چیخ رہی تھی۔ تم کوئی بھی ہو زنیشا شاہ، مگر وعدہ ہے میرا اپنے بھائی کی زندگی سے تمہیں نکال کر رہوں گا۔ دھکے دے کر وہ تمہیں اس حویلی سے نکالے گا، نفرت کرے گا تم سے۔ زاویار خانزادہ لس چباتے کمرے سے نکل گیا تھا۔ زنیشا شاہ بے دم سی ہوتی زمین پر گر چکی تھی، آنسو ٹوٹ کر کنپٹی میں جذب ہوئے۔ خوف اس کے ذہن پر حاوی ہوا، خوف نے اس کے گرد شکنجا کس دیا تھا۔ وہ تھا نیلی آنکھوں والے مرد کو کھونے کا خوف، آنسوں کا اب سیلابی ریلا تھا بہا تھا۔ آنکھ کے شعلوں میں تڑپڑاہٹ سی گونج رہی تھی، وہ جلتے جلتے بجھ چکی تھی۔ باورچی خانے کا بھاری دروازہ بند تھا، وہ پیڑھی پر بیٹھا لوہے کے پائپ کو مٹی کے چولہے کے نیچے رکھے پھونکے مارتے آگ کو سلگا رہا تھا۔ سفید شلوار قمیض پر براؤن مردانہ شال ڈالے ہوئے تھا، اس کے ساتھ ہی پیڑھی پر بیٹھی زمر خان سردی سے کپ کپا رہی تھی۔ یلو شیشوں والے فراک پر گرم یلو کلر کی شال اس کے گرد کو لپیٹ کر رکھا تھا، سنہرے بال بھیگے سے پشت پر بکھرے تھے۔ رات کے اس پہر شاور لیا تھا، اس لیے سردی سے ٹھٹھر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خفگی تھی، نقوش سردی اور غصے سے سرخ تھے۔ اس نے غصے سے التمش خان کو دیکھا، جی کیا تھا چولہے میں التمش خان کو دھکا دے، مگر اس کی چوڑی چٹانی باڈی دیکھ کر بمشکل خود کو یہ کرنے سے روکا تھا۔ لاٹ صاحب کو آج اس پہر تہجد پڑھنے کا خیال آیا تھا، خود بھی شاور لیتے اسے بھی زبردستی دلایا۔ جمعے کی نماز پڑھنے کے علاوہ اس نے کبھی التمش خان کو مسجد جاتے نہیں دیکھا تھا، پتہ نہیں آج شیطان کو فرشتہ بننے کا خیال کیوں کر دیا تھا۔ وہ سلگتے ہوئے سوچ رہی تھی، بس نہیں چل رہا تھا، اونچے اونچے بین ڈالے، اتنی سردی میں اس کے جائے نماز پر کھڑا کر دیا۔ اب وہ دونوں باورچی خانے میں بیٹھے تھے۔ التمش نے مسکراتے ہوئے زمر کو دیکھا، وہ نروٹھے چہرے کے ساتھ رخ موڑ گئی تھی۔ جمعے کو مولوی کا خطاب سنا تھا، بیوی کے ساتھ تہجد پڑھنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ زمر کو خفا دیکھ کر وضاحت دے رہا تھا۔ یہ نہیں مولوی نے بتایا کہ بیوی کے ساتھ زبردستی کرنا بھی گناہ ہوتا ہے؟ وہ تنگ کر بولی تھی۔ بتایا تھا، بیوی اگر شوہر کے حقوق پورے کرنے میں کوتاہی کرے تو جہنمی ہے۔ التمش کی بات پر زمر کے سر پر لگی پیروں پر بوجھی، یہ کون سا مولوی ہے جو تمہیں تمہارے مطلب کی باتیں بتاتا ہے؟ ٹٹرتے ہوئے پوچھا۔ آنکھ پھر سے بجھ چکی تھی، وہ پھر سے لوہے کے پائپ سے پھونکے مار رہا تھا۔ زمر خان کا دل بری طرح گھبرایا تھا، اس نے کبھی نہیں سوچا تھا یہ سب بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے اس کی چھوٹے سے باورچی خانے کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کے مطلب کی باتیں بھی تو پوری کرتا ہوں، کتنا پیار کرتا ہوں آپ سے، اوپر سے نیچے تک آپ کو چومتا ہوں، ایسے تو نہیں بہکتی میری باہوں میں؟ آگ بھڑکی تھی، باورچی خانہ گرم ہوا تھا، یا التمش کی سانسوں کی گرماہٹ زمر خان گرم ہوئی تھی؟ اور زمر خان کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ زمر خان سرک پڑی تھی، وہ جھکتے ہوئے بے باک شرارت کرتے اس کی گردن پر لپ رکھ گیا تھا۔ دور ہٹو، ہر وقت یہی کرتے رہتے ہو۔ لب کاٹتے ہو التمش کو خود سے دور دھکیلا۔ دل کی دھڑکنوں نے ادھم مچایا تھا۔ بلش کر رہی ہیں آپ؟ وہ زمر کے سرخ چہرے کو دیکھتے ہنسا تھا۔ خوش فہمی، او نو۔ وہ دوسری طرف چہرہ کر گئی تھی۔ ابھی چھوٹا سا باورچی خانہ اسے اچھا لگنے لگا تھا، وہ بے چین ہوئی تھی، پل پل اس کا دل پلٹی کھاتا تھا۔
وہ مکمل طور پر ہر چیز کو اپنا کیوں نہیں کر پا رہی تھی؟ پوچھیں گی نہیں جب میرے پاس سب کچھ ہے، پھر دعا کیا مانگی آج میں نے؟ اور اس کے بعد اس کی کمر کی سائڈ کرتے اس کی کمر کو چومنے لگا۔ زمر نے اس کی حرکتوں پر نچلا لب دانتوں تلے دبایا، کمبخت بہکانا جانتا تھا۔ بدن میں گدگدی ہونے لگی تھی، چرر کی آواز کے ساتھ زپ کھلی تھی۔ زمر بری طرح بڑبڑائی تھی، غصے سے ہاتھ پیچھے لے جاتے اپنی زپ اوپر کی۔ چوم رہا تھا صرف، آپ کو تو فوراً ایسے خود پر پردہ ڈالتی ہیں جیسے میں ہر جگہ شروع ہو جاتا ہوں۔ اور زمر کی حرکت پر ناگواری سے پیچھے ہوا، تو کیا نہیں ہوتے شروع؟ زمر کہتے اپنے گیلے بالوں کو جوڑے میں لپیٹنے لگی۔ آپ چیز ہی ایسی ہیں، وہ گمبھیرتا سے ہنسا۔ کیسی؟ بالوں کو جوڑے میں لپیٹتے ہوئے زمر کے ہاتھ تھمے تھے۔ وہ سننا چاہتی تھی وہ کیا کہنے والا تھا۔ پاگل کر دینے والی، سانسیں روک دینے والی، دھڑکن روک دینے والی۔ وہ زمر کا ہاتھ اپنے دل پر رکھ کیا تھا۔ زمر کو اس کی دھڑکن ٹھہری لگی تھی۔ زمر خان کے لب مسکرائے تھے، التمش اسے اپنی باہوں میں بھینچ گیا تھا۔ زمر کے ساتھ اس کی بے باک شرارتیں بڑھنے لگی تھیں۔ زمر اب اس کی تیز ہوتی دھڑکنیں سنتے مغروریت سے مسکرائی تھی۔ میں نے دعا میں اپنے لیے بیٹی مانگی، وہ اس کو چومتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ زمر خان کی اب سانس رکی تھی، وہ اسے دیکھنے لگی تھی۔ یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، وہ یہ نہیں چاہتی تھی۔ کیا ہوا؟ دیں گی نا مجھے پری جیسی بیٹی؟ بالکل آپ کی طرح۔ زمر خان کو پھر سے گھٹن ہوئی تھی۔ یہ باورچی خانہ پھر سے چھوٹا لگنے لگا۔ اس کی اولاد اس چھوٹے سے گھر میں بغیر کسی آسائشات کے پلے گی، یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ زمر خان لب کاٹتے اپنی نگاہیں جھکا گئی تھی۔ چلیں کمرے میں؟ التمش کا لہجہ گمبھیر ہوا تھا۔ آسانے ہونے میں کچھ ہی دیر باقی ہے، شرم کرو کچھ۔ زمر خان کو پھر سے اس انسان پر غصہ اٹھ کر آیا تھا۔ تب تک تو کیا کچھ نہیں ہو جائے گا؟ اس کا لہجہ معنی خیز تھا۔ کیا فائدہ تہجد پڑھنے کا جب تم نے یہی سب کرنا تھا؟ اب فجر کی اذانوں پر تم مردوں کی طرح سو جاؤ گے، صبح تک مردے بھی تم سے اب پناہ مانگیں گے۔ زمر کی زبان کے آگے خندق تھی۔ التمش کا چہرہ سرخ ہوا تھا، وہ اپنی مونچھوں پر انگلیاں پھیرتے آگ پر نگاہیں جما گیا تھا۔ آنکھیں سرخ ہوئی تھی۔ لاٹ صاحب مونچھوں پر انگلیاں پھیرتے اب خان بن چکے تھے۔ ابھی مانگ لیے چند ہزار تو یہ سارا دم خم نکل جائے گا۔ اور ہمیشہ کی طرح جو منہ میں آیا بولتی جا رہی تھی۔ التمش نے جبڑے بھینچتے اسے بازو کو سختی سے جکڑے اپنی طرف کھینچا۔ کون سی خواہش پوری نہیں کرتا آپ کی؟ ہر وقت تانے دینا ضروری ہے؟ گارڈ نہیں ہوں اب آپ کا؟ بہت دنوں بعد اسے غصہ آیا تھا۔ اس کی سخت انگلیاں زمر کی بازوں میں پیوست ہوتی جا رہی تھی۔ بات تمہاری غریبی کی نہیں ہے التمش، بات اس حق کی ہے جو تم مجھے لینے نہیں دے رہے۔ میرا حق ہے جو تم شوہر ہونے کے زوم میں مجھ سے چھین رہے ہو۔ زمر کی آواز پر آ گئی تھی۔ بغیرت بن جاؤں میں؟ بیوی کی دولت پر عیش کروں؟ لعنت بھیجتا ہوں ایسی دولت پر۔ میری خودداری میرے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ التمش کا لہجہ درشتگی لیے ہوئے تھا۔ مجھ سے بھی زیادہ؟ زمر کے بھیگے لہجے پر التمش نے اس کے بازو کو اپنی سخت گرفت سے آزاد کیا تھا۔ زمر اپنی بھیگی نگاہیں جلتی آگ پر جما گئی تھی۔ اس گھر میں ہمارے بچے کیسے زندگی گزاریں گے؟ کبھی سوچا ہے تم نے؟ جیسے میں نے گزار دی ویسے گزاریں گے۔ التمش نے کھڑے ہوتے جلتی آگ پر جگ اٹھاتے پانی پھینکا۔ آگ بجھ چکی تھی۔ اس نے باورچی خانے کا دروازہ کھول دیا۔ یک ٹھٹرتی ہوائیں باورچی خانے میں داخل ہوئی تھیں۔ زمر خان کپکپا کر رہ گئی تھی۔ التمش نے باورچی خانے سے باہر قدم رکھا۔ میری سہیلی کی منگنی ہے، کراچی جانا ہے مجھے برانڈڈ ڈریس لینا ہے اور اسے 50,000 سلامی دینی ہے۔ ابھر آئی آواز میں چیخی تھی۔ التمش کا چہرہ پتہ نہیں یک برفیلی ہواؤں سے سرخ ہوا تھا کہ زمر کی باتوں سے دونوں کی کاٹ بڑی ہی گہری تھی۔ ڈالوں گا ڈاکہ آج ہی کسی کے گھر میں۔ وہ غصے سے اپنی شال کندھوں پر چھٹکتے کمرے کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ ایک بار ہی بڑا سا ڈاکہ ڈالنا تاکہ روز روز مجھے تم سے بھیک نہ مانگنی پڑے۔ وہ روتے ہوئے چیخی تھی۔ وہ لب بھینچے کمرے کی بجائے گیٹ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ فجر کی اذانیں ہونا شروع ہو گئی تھی۔ آج بڑے دنوں بعد اس وقت التمش کا رخ مسجد کی طرف تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔